جی السلام علیکم۔ 1993 میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے حوالے سے بنائی جانے والی پاکستان کی اگر پالیسی کو دیکھا جائے تو ایک شعر ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ کیا مجبوریاں تھیں کہ حکومت پاکستان کو عوام مخالف پالیسی بنا کر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ معاہدے کرنے پڑے، جس کے دور رس منفی اثرات آج بھی ہم اپنے بجلی کے بلوں میں بھگت رہے ہیں۔ ایسی حکومت جس کو یہ یقین ہو کہ وہ عوام کی طاقت سے نہیں بلکہ چور راستے سے حکومت میں آتی ہے، یا ایسی حکومت جس کو یہ یقین ہو چلا ہو کہ اگلے سال اس نے الیکشن نہیں جیتنا، شاید وہی یہ کام کر سکتی ہے۔ تو وہ 1993 کی آئی پی پیز کی پالیسی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1980 تک پاکستان میں وابڈا اور کے الیکٹرک سب پاور جنریشن کو آن کیا کرتے تھے۔ 1985 میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے وابڈا کو دی جانے والی سہولیات میں کمی ہو گئی اور حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اسی زمن میں ایک پروگرام متعارف کروایا جس کا نام تھا پرائیویٹ سیکٹر انرجی ڈیولپمنٹ پروگرام، یعنی PSEDP۔ ورلڈ بینک اور گورنمنٹ کی مدد سے PSEDP-1 اور PSEDP-2 پروگرام متعارف کروائے گئے، جن کا مقصد پرائیویٹ پاور سیکٹر جنریشن کو سپورٹ کرنا تھا۔ ان پروگرام کی مدد سے $1.5 بلین اکٹھے کیے گئے اور مختلف آئی پی پیز نے یہ بجٹ حاصل کیا، اور اسی کی وجہ سے ہبکو کا قیام 1991 میں وجود میں آیا، جو پاکستان کا پہلا آئی پی پیز تھا اور زینل انڈسٹری آف سعودیہ کی مدد سے ہب ریور پہ مکمل کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار بھی ہوا کیونکہ گلف وار شروع ہو چکی تھی اور پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی کا سلسلہ جاری تھا۔ ہبکو ابھی بن رہا تھا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ 1993-94 میں 2 گیگا واٹ کا شارٹ فال ایکسپیکٹ کیا گیا۔ حکومت کے لیے بڑے پروجیکٹس کو فنڈ کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے 93 میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جس نے 2020 تک کی انرجی ضروریات کا پتہ لگانا تھا۔ اس ٹاسک فورس نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا نام تھا رپورٹ آف دا پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن انرجی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر 1994 میں پرائیویٹ پاور پالیسی بنائی گئی جس کا نام پالیسی فریم ورک اینڈ پیکیج آف انسینٹیوز فار پرائیویٹ سیکٹر پاور جنریشن پروجیکٹس ان پاکستان رکھا گیا۔ اس پالیسی کا کام باہر کی دنیا سے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا تھا۔ حکومت نے آئی پی پیز کو بہت ہی لیکریٹو پیکیجز آفر کیے۔ سب سے پہلے تو بجلی کا یونٹ 6.5 سینٹس پہ مقرر کیا گیا، پھر ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی طرح کی ٹیکنالوجی اور ریسورس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح کا آئل استعمال کر سکتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ کاسٹ پلس میتھڈ کو استعمال کیا گیا تھا بجلی کے یونٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ یونٹ کی ایک پرائس کیا ہوگی۔ کاسٹ پلس میتھڈ میں آپ بنیادی خرچہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مخصوص پروفٹ رکھ کے ریٹ کا تعین کرتے ہیں، یعنی یہ طے کر دیا گیا کہ آئی پی پیز کو کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں۔ ایک اور ادارہ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ کے نام سے بنایا گیا، یعنی PPIB، جس کا کام اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروانا تھا۔ اس پالیسی کا حیران کن فیچر بلک پاور ٹیرف تھا، جو 60% کیپیسٹی فیکٹر کو سامنے رکھ کے بنایا گیا، یعنی اگر یہ پاور پلانٹ کوئی بجلی پیدا نہ کریں تب بھی حکومت پاکستان کا ادارہ وابڈا ان کو پیمنٹس کرتا رہے گا، جو کہ فکسڈ کاسٹ، مینٹیننس کاسٹ، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اور مینٹیننس کاسٹ کے نام پہ شامل ہوں گی۔ اور دوسرا انرجی پیمنٹس تھیں، یعنی جتنی یہ الیکٹریسٹی پیدا کریں گے اتنا وابڈا ان کو پے کرے گا، اور یہ بھی فیول کی پرائس کے ساتھ ویریبل نہیں تھا، یعنی اگر فیول پرائس مارکیٹ میں کم زیادہ ہو تب بھی ان آئی پی پیز کو ایک فکس پرائس پاکستان کی حکومت ادا کرتی رہے گی۔ اتنے لیکریٹو پرکشش پیکیجز کو دیکھ کر دنیا کے بہت سے انویسٹرز اس کی طرف کھینچے چلے آئے۔ اس میں یورپین، عربک، US اور جاپانیز فرم شامل تھی، اور بہت سی ملٹی لیٹرل لینڈنگ ایجنسیز جیسا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک بھی شامل تھے۔ گورنمنٹ نے 9000 میگا واٹ کے لیے لیٹر آف سپورٹ جاری کیا، اور جو کمپنیز کولیکٹیولی 3500 میگا واٹ تک اکاؤنٹ کر سکی ان کو فائنینشیل کلوز دیا گیا۔ ملک میں پاور کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی، لیکن ان پرائیویٹ انویسٹرز کی مدد سے جو کہ $3 بلین کی فنڈنگ اکٹھی کی گئی تھی، بجلی کا ایک سونامی پاکستان کے نیٹ ورک میں آنے والا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتی طور پہ اس پالیسی نے بجلی بحران کو ختم کرنے میں مدد دی، لیکن اس کے ڈرا بیکس فیوچر میں آنے والے تھے۔ پہلا جو کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ تھا، یعنی اگر یہ پاور پلانٹ 0 یونٹ بھی پیدا کریں تب بھی وابڈا باؤنڈ تھا ان کو ایک فکس کاسٹ پے کرنے کا، اور 2002-2003 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو وابڈا نے پے کی وہ تقریباً $1 بلین تھی، اور یہ معاہدے
ڈالرز میں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے جیسے جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھتا گیا، جس وقت یہ معاہدے کیے گئے تھے تو شاید ڈالر اس وقت 30 روپے کا تھا، لیکن جیسے ہی ڈالر کا ریٹ بڑھتا گیا تو ان کیپیسٹی پیمنٹس میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ تیسری چیز، یہ معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ بہت ہی جنرس تھے، تو آنے والی حکومت نے پچھلی حکومت کو کرپشن چارجز میں بھی عدالتوں تک گھسیٹا۔ اس پالیسی کو بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ جس وقت پاکستان کے پاس بہت زیادہ انویسٹرز انٹرسٹ شو کر چکے تھے تو ان سے ٹیرف کم کروایا جا سکتا تھا، لیکن مضحکہ خیز طور پہ حکومت نے آئی پی پیز کے خلاف ہی مقدمے دائر کر دیے کہ انہوں نے دھوکے سے اتنے لیکوریٹو پیکیجز پر ہم سے سائن کروائے ہیں۔ جی، یہ وہ مختصر کہانی تھی آئی پی پیز کے بارے میں جو آپ سب کو جاننا ضروری ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی بجلی کا بل زیادہ آئے تو آپ کے ذہن میں وہ پالیسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ آج تک ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے کوشش کی کہ آئی پی پیز کے ساتھ کچھ نیگوسیشنز کی جائیں اور ان ٹیرف کو، ان کیپیسٹی پیمنٹس پہ کچھ بات کی جائے، لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اگر آپ کو انفارمیشن پسند آئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم آئی پی پیز سے کچھ نئے معاہدے کر سکتے ہیں اور پاکستان کو ان کیپیسٹی پیمنٹس اور ان لانگ ٹرم معاہدوں سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔